کہتے ہیں تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، صحابی ہو، صحبت بھی کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں ہو، اور وہ پھر ایمان پہ قائم بھی رہا ہو، مطلب مرتے دم تک، اور جب بعد میں مرتد ہو گیا ہے تو صحابی نہیں، بعد میں مرتد ہو گیا ہے تو صحابی نہیں۔ تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، صحابی میں صحبت بھی کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں، اور پھر وہ ایمان پہ قائم بھی رہا ہو، کیا مطلب مرتے دم تک، اگر بعد میں مرتد ہو گیا تو صحابی نہیں ہے۔ سمجھے ہیں؟ اچھا، تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، صحابی ہو، صحبت بھی کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں، اور پھر ایمان پہ قائم بھی رہو۔ اور سنو ذرا بات کو، دیکھو ذرا سنو، میں کہتا ہوں نا غور سے سنو، یہ جادوگر کیا کرتے ہیں، یہ پھینکی انہوں نے رسیاں، اور یہ دکھاتے کیا ہیں، سانپ۔ سنو ذرا بات، چوچو ادھر کیا کہہ رہے ہیں، غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، صحابی ہو، صحبت بھی کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں ہو، اور پھر ایمان پہ بھی قائم رہو مرتے دم تک، یہ ہے صحیح ڈیفینیشن صحابی کی۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے 1.5 منٹ کی گفتگو کے بعد یہی مرزا کہہ رہا ہوگا عبداللہ بن متی صحابی ہے۔ عبداللہ بن متی جس نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے میں دیکھا ہے بقول محدثین، صرف بچپن میں، اب مرزا وہاں پر اس کو صحابی بنائے گا، یہ ہے مرزا انجینئر۔ اس کی آپ فراڈ دیکھو، اس کی 2 نمبر آپ دیکھو، اپنے مطلب کے اوپر، اپنے مطلب کے خلاف صحابی کی تعریف بنائے۔ غامدی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، غامدی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، غامدی کے باپ کا دین ہے، غامدی اپنے گھر سے نکال کر لایا۔ سنو ذرا بات کو، میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ فی تمییز الصحابہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 56 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے صحیح تعریف جو مجھے معلوم ہوئی ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جس کی ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو، جس کی بنا پر ہر وہ شخص صحابہ میں شامل ہوگا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، خواہ اس کی نشست زیادہ دیر رہی یا کم، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی یا نہیں کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا یا نہیں کیا، اور جس نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اختیار نہیں کی، اور جو کسی معذوری مثلا نابین پن کی وجہ سے آپ کو نہیں دیکھ سکا۔ یہ ہے تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مرزا آگے اس کا حوالہ بھی دے گا، سنو ذرا بات کو، لیکن دیکھو سنو ذرا بات کو، یہ دل کو نہیں لگی، دل کو یہ نہیں لگی، دل کو لگی اپنے پیر صاحب کی بات ہے غامدی کی۔ سنو ذرا بات، کہتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں زندہ تھا، کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا، وہ بھی صحابی نہیں۔ کعب بن احبار آپ کی زندگی میں مان لایا لیکن آپ کو دیکھا نہیں، وہ بھی صحابی نہیں۔ زندگی میں زندہ تھا، کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے، وہ بھی صحابی نہیں۔ کعب بن احبار آپ کی زندگی میں ایمان لایا لیکن آپ کو دیکھا نہیں، وہ بھی صحابی نہیں۔ جیسے ویسے کرنی، جیسے ویس کرنے۔ کعب بن احبار یہ ہے مرزا جی، آپ اندازہ کریں، جو آدمی، جس آدمی کا اپنے لیے یہ کہنا ہو، سنو ذرا بات، پیر سید عرفان شاہ مشہدی بریلوی ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مرزا جی کہتے ہیں پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب کے لیے کہتے ہیں سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے پیر صاحب۔ ہاں بندہ ہے ایشیا کی سب سے بڑی علمی شخصیت ناصر الدین البانی بغل مرزا جی کے، اور سب کانٹیننٹ میں ان سے بھی بڑی علمی شخصیت بعض معاملات میں زبیر علی زئی، اور کہتا ہے کہ فون کر کے میں نے کہا آپ نے روایت کو ضعیف ثابت کیا، آپ سے ہوئی نہیں، مجھے بھی تو علمی تحقیق پڑھ کے پتہ لگ گیا۔ ناصر الدین البانی ایشیا کی سب سے علمی شخصیت، بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی علمی شخصیت زبیر علی زئی، اور فون پہ ان سے چو ہی کہہ رہے ہیں آپ سے ہو نہیں سکا۔ آئیکن مرزا کعب بن احبار، سن رہے ہیں حالت دیکھو ذرا یار۔ وہ کمنٹ کے اندر جو نا آدمی کہہ رہے ہیں، کمنٹ کے اندر ان کا ایک مقلد ہمارے لیے بات کر رہا ہے، سننا ذرا بات، مرزا جیسی علمی شخصیت لے کے آؤ اس سے مرزا جی مناظرہ کریں گے۔ اب کہاں سے وہ علمی شخصیت لے کے آئے جو کعب احبار کو کعب بن احبار کہتا ہے؟ کہاں سے لائیں وہ علمی شخصیت ہم؟ اور سنیں ذرا بات،
یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 527 ہے۔ اور سنو ذرا بات کا، مرزا جی نے کہا کہ جو آپ کی زندگی میں زندہ تھا، کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا، وہ بھی صحابی نہیں، کعب بن احبار، آپ کی زندگی میں مان لایا لیکن آپ کو دیکھا نہیں۔ اور ذرا دیکھو یار، یہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 578، یہ دیکھو ذرا، کعب بن ماتح الحمیری، ابو اسحاق المعروف بکعب الاحبار، یہ کعب الاحبار ہیں، کعب بن احبار یہ ہیں مرزا جی، اندازہ کریں آپ ذرا۔ اور کتنی ہی اس طرح کی مرزا جی کی اغلاط اب تک ہمارے جیسے نرے طالب علم نے بیان کی ہے، نرے، ہم خود نرے طالب علم ہیں، ہمارے جیسے ایک طالب علم نے مرزا جی کی کتنی اغلاط اب تک ذکر کر دی ہیں، اور ہمیں وہ دیکھو مقلدین نہیں لائے، تانا دے رہے ہوتے ہیں، تم اس کے مخالفت کر کے مشہور ہونا چاہتے ہو، ہاں جیسے کوئی بہت بڑی توپ چیز ہے کہ ہم اس کی مخالفت کر کے مشہور ہو جائیں گے۔ بات یہ، ہم تمہاری طرح بے شرم نہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کی حیا ہے، ہم تمہاری طرح بے شرم نہیں ہے کہ کوئی ہمارے بزرگوں پہ انگلیاں اٹھا رہا ہو ہم اس کے بارے میں یعنی خاموشی اختیار کر لیں، ہم تمہاری طرح بے غیرت بے شرم نہیں، ہم جواب دیں گے۔ اب تمہیں لگتا ہے کہ یہ شہرت کی بھوک ہے تو خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے، اور اگر ہے، ہاں ہے، چلو کہتے ہیں کہ جی صحیح مسلم میں آتا ہے۔ تو باقی غامدی صاحب کی بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے، غامدی صاحب کی بات واقعی مطلب وہ غامدی صاحب کی بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے۔ جبکہ مرزا جی اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 کی ابتدا میں کہہ چکے ہیں، میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا، ہمارے سلف کا فہم۔ یہ ہیں مرزا جی کے اسلاف، غامدی صاحب جیسے، ان کی باتیں لگ رہی ہیں مرزا جی کو دل پر آ کر۔ سنو، جیسے کہ ہمارے لیے تو بڑی دلیل ہے نا، مرزا جی بتا رہے ہیں چو۔ اور کہتا ہے اہل سنت میں اپنے حجر عسقلانی وغیرہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جس سے صحبت بھی کی اور وہ اس طرح کے معاملات، باقی وہ صحابی والا معاملہ، ورنہ تو وہ جو رافضی ہیں وہ تو اصحابی اصحابی کے اوپر، ان کے اوپر مطلب وہ تو خلیفہ راشدین کو بھی، خلفۂ راشدین کو نعوذ باللہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں بڑی خطرناک ایک روایت، مطلب وہ غامدی صاحب کی بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے، اور اہل سنت میں ابن حجر عسقلانی وغیرہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جس نے صحبت بھی کی ہو اور وہ اس طرح کے معاملہ، باقی وہ صحابی والا معاملہ تو ورنہ تو وہ جو رافضی ہیں وہ تو اصحابی اصحابی کے اوپر ان کے مطلب وہ تو خلفۂ راشدین کو نعوذ باللہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں بڑی خطرناک ایک روایت ہے۔ اچھا دیکھیں، توجہ سنیے گا، وہ ان کا بھی یہ موقع ہے جس سے صحبت بھی کی اور وہ اس طرح کے معاملات، باقی وہ صحابی والا معاملہ، ورنہ تو وہ جو رافضی ہیں وہ تو صحابی کے اوپر، ان کے اوپر مطلب وہ تو باقی وہ مطلب وہ باقی وہ مطلب وہ باقی وہ مطلب وہ۔ نہیں سمجھے؟ پھر پڑھ کے بتاؤں آپ، دیکھو دیکھنا ذرا، یہ دونوں پوائنٹ پکڑ کے رکھنا ہے ایسے۔ اور اہل سنت میں ابن حجر عسقلانی وغیرہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جس سے صحبت بھی کی اور اس طرح کے معاملات، باقی وہ صحابی والا معاملہ، ورنہ تو وہ جو رافضی ہیں وہ تو اصحابی کے اوپر، ان کے اوپر مطلب وہ، باقی وہ تو یہ کہاں گیا مطلب وہ، یہ آ گیا۔ ابے باقی وہ کہاں ہیں صحابی والا، اب کون سا معاملہ؟ اچھا وہ رافضی وہ جو کہتے ہیں مطلب وہ خلفۂ راشدین کو نعوذ باللہ بیچ میں ڈال دیتے، ابھی دیکھو خلفۂ راشدین کو نعوذ باللہ بیچ میں ڈال دیتے، یہ آ گیا دوسرا پوائنٹ۔ پہلا یہ تھا باقی وہ والا، دوسرا مطلب وہ والا جس میں خلفۂ راشدین بھی بیچ میں آ چکے تھے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس وقت مرزا جی باولی اوڑھ کے سو گئے۔ سنو ذرا بات، کہا مرزا جی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں بڑی خطرناک ایک روایت، ہاں پر مرزا جی ایک منٹ رکو، وہ کہا گیا باقی وہ مطلب وہ۔ مرزا جی کو سننے والے ایسے بے شرم ہیں، بے غیرت، آپ دیکھیں وہ بے غیرت طبقہ جو اندھا مقلد مرزا کا بنا ہوا، روایت نکال کے اگر وہ اسلام 360، ہاں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، ایسے ہی لکھا ہوا۔ ابے آگے تحقیق کر، تیرے والے نے تجھے چونا لگا دیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔